الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تھوڑا کم کرو آواز. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، یہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں حج اور قربانی کے فضائل اور مسائل یہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکے ہیں. اسی ذی الحج کے مہینہ میں کچھ تاریخی واقعات بھی رونما ہوئے، جن میں ایک سب سے بڑا اسلام میں حادثہ اور واقعہ جو اپنے اثرات کے اعتبار سے سب واقعات بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین واقعہ ہے، اور وہ واقعہ ہے شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. اور شہادت عثمان ایک ایسا واقعہ اور حادثہ ہے جس سے یہود اور ان کے گروہوں کو اسلام کی جڑیں کاٹنے کا موقع ملا اسلامی لباس میں. اور یہ ایک اتنا بڑا فتنہ تھا جو اس وقت سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے. یعنی 1400 سال ہو گئے. حضرت عثمان کی شہادت 35 ہجری کو ہے، اور اس 35 ہجری سے لے کے آج تک وہ فتنہ جاری ہے اور پورے زور اور شور سے جاری ہے. تو اس کے جو اثرات اور نتائج ہیں وہ امت اب تک بھگت رہی ہے اور قیامت تک بھگتے گی. اور یہ وہ شریر ترین اور بدمعاش ترین گروہ تھا جو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا باغی گروہ تھا، اور بظاہر
انہوں نے سیاسی اصلاحات کا بیانیہ بنایا، لیکن حقیقت میں یہ لوگ یہودی اور مجوسی تھے، اور یہود اور مجوس نے جو ضربیں کھائی تھی حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں، فارس، ایران یہ فتح ہو گیا، اور اسی طرح شام اور عیسائی یہودیوں کو عرب سے نکال دیا گیا، خیبر سے نکال دیا گیا، اور ان کو بھی حضرت فاروق اعظم نے جلا وطن کیا خیبر سے۔ تو یہود اور مجوس کی ملی بھگت سے ایک گروہ تیار ہوا جس کا سرغنہ خالص یہودی، پیبر یہودی عبداللہ ابن سبا تھا، اور یہ ایک وہ تحریک تھی جو بظاہر اسلام کے لباس میں تھی، حقیقتاً یہودی تحریک تھی اور مجوسی تحریک تھی، اور انہوں نے بیانیہ یہ بنایا لوگوں کے سامنے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سیاسی اختلاف، حالانکہ وہ سیاسی اختلاف کچھ بھی نہیں تھا، حقیقت میں یہ یہودیت تھی، مجوسیت تھی، جو اسلام کے رنگ میں ابھر کے آئی اور اسلام کے لبادہ پہن کے آئے۔ یہ وہ غدار اور مکار تھے، اور یہ سب سے پہلی بڑی غداریاں تو پہلے بھی رہی ہیں، عبداللہ ابن ابی بھی اسی قبیلے سے تھا، اسی طرح ابن ابی کے جتنے رضاکار تھے منافقین وہ بھی اکثر یہود میں سے تھے، لیکن یہ جو گروہ تھا یہ پوری سیاسی بیانیہ لے کے اٹھا، حالانکہ حقیقت میں یہ خالصتاً یہودیت اور مجوسیت تھی جو بہت بعد میں جا کے ظاہر ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جا کے ان کا نقاب اترا اور سمجھ آئی کہ یہ اصل کیا تھے اور رنگ انہوں نے کیا دیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک یہ جتنے واقعات اور حادثات پیش آئے، جن میں جمل بھی ہے، صفین بھی ہے، جن میں خوارج کے ساتھ لڑائیاں بھی ہیں، اور جن میں حضرت علی کی شہادت بھی ہے، اور حضرت حسن حضرت حسین کی شہادت بھی ہے۔ یہ سارے واقعات کو اگر آپ صحیح معنوں میں تاریخ کو سمجھنا ہے تو اس کی بنیاد یہی وہ بدماش گروہ ہے اور باغی گروہ جو منصوص باغی ہیں، اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشین گوئیوں میں واضح طور پہ باغی کہا اور منافق کہا اور فتنہ پرور کہا اور انہیں فتنہ قرار دیا۔ تو یہ وہی گروہ ہے جو اس کے بعد یہ مختلف رنگوں میں بدلا، کبھی شیعیت کا رنگ چڑھا اور کبھی سبائیت کا رنگ چڑھا اور کبھی امامت کا رنگ چڑھا اور کبھی صوفیت کا رنگ چڑھا۔ یہ جتنا صوفی گروہ ہیں یہ بھی اسی فتنے کی شاخیں ہیں، اور جتنے اہل تشیع ہیں وہ بھی اسی فتنے کی شاخیں ہیں، اور آگے جو قبر پرستی کا فتنہ اور مردوں کی عبادت کا فتنہ، اس کی بنیاد بھی اسی فتنہ سے شروع ہوئی۔ یعنی ہر طرح اسلام کو مٹانے کے لیے اس فتنے نے جو طوفان برپا کیا، تو اس سے پہلے بھی اس کی کوئی مثال نہیں اور اس کے بعد میں بھی اس کی کوئی مثال نہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ اسلام
کا صاف اور شفاف چشمہ، جو اتنا صاف اور شفاف چشمہ جس میں شرک کا کوئی دور دور تک نشان بھی نہیں تھا، اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ موجود تھے، تو اس وقت بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان، جن میں حضرت علی بھی تھے، اور سارے صحابہ میں سے کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ تو مافوق الاسباب سننے کا قائل تھا، نہ مافوق الاسباب جاننے کا قائل تھا، اور نہ ہی اپنی مہمات اور مشکلات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سور و پکار کرتے تھے۔ اور یہ ایسی واضح شہادت ہے قرآن اور بے شمار احادیث اس مضمون پہ موجود ہے۔ آپ صرف احد کا واقعہ لے لیں کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 زخمی ہیں، اطلاع ملتی ہے کہ دوبارہ مشرکین حملہ کرنے آ رہے ہیں، رسول اللہ بھی موجود ہیں اور زندہ رسول موجود ہے، لیکن جب صحابہ کرام سنتے ہیں تو زبان پہ کیا لفظ آتا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی ایسی خالص توحید پہ مبنی، اور دنیا کے کسی مذہب میں ایسی توحید خالص کا نظریہ نہیں جو اسلام میں ہے۔ اور آج بھی اگر آپ ان لوگوں کی ہسٹری پڑھیں جو لوگ پڑھے لکھے ہو کر اسلام سے متاثر ہوئے اور پھر اسلام کو قبول کیا مختلف مذاہب سے، تو ایک ہی وہ نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ تصور توحید ہے، اور خالص توحید جو پورے اسلام کی بنیاد اور جان ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید پیش کی یا انبیاء نے پیش کی، اس میں شرک کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا۔ لیکن وہی امت جو زندوں کو مشکل کشا نہیں سمجھتی تھی، آج مردوں کو مشکل کشا سمجھتی، اور پرانی قبروں کو الوہیت کا مقام دیا، اور ان کی سور و پکار نظر نیاز آج علی حجویری کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں داتا میری تیرے آگے، اور تو ہی حاجت روا مشکل کشا ہے۔ آج باؤ سلطان کی بیری کے آگے یہی کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ کلمہ گو مشرک، یہ اس بیری کے آگے جھکا ہے کہ سلطان کی بیری میری تیرے آگے، اور تو میری حاجت پوری کر۔ یعنی ہندوستان کا ہندو اگر درخت کو پوجے تو وہ ہندو ہے، لیکن یہ کلمہ گو باؤ سلطان کی بیری سے بیٹے بیٹیاں مانگے تو یہ نہاتا دھوتا مسلمان ہے، اس پر کوئی فتویٰ نہیں۔ اور ہندوستان کا ہندو اگر ہاتھ سے تراش کے اسے اللہ کا نائب بنا لے اور کہے کہ یہ میرا اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے تو وہ کافر ہے، لیکن مسلمان کلمہ گو اپنے ہاتھ سے دفن کر کے پھر اسے حاجت روا سمجھے، مشکل کشا سمجھے، اسے شفیع سمجھے، اسے سفارشیں کرائے اور اسے سبی سمجھے، تو یہ پکا مسلمان ہے۔ اس پہ مور لگ گئی یہ کلمہ گو ہے، تو یہ سارا گند یہ کہاں سے آیا؟ شرک کا راستہ، بدعت کا راستہ کہاں سے آیا؟ یہ بھی وہی عبداللہ ابن سبا نے جو بنیاد رکھی، وہی فتنہ تھا جو آگے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے دو بیٹے ہیں۔ امام جعفر صادق خود متقی آدمی تھے، نیک آدمی تھے، ان کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل اور ایک کا نام تھا موسیٰ۔ اب یہاں روافض کا ایک نظریہ امامت ہے، تو وہ ایک لمبی بات سے میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، لیکن بنیاد سمجھانا ضروری ہے اور سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو وہاں پر ایک حادثہ پیش آ گیا
کہ امام جعفر نے اپنا نائب مقرر کیا اسماعیل کو، لیکن اسماعیل فوت ہو گیا، اور یہ شیعہ مذہب میں اتنا بڑا حادثہ تھا کہ پوری شیعہ جہنم میں چلی گئی، کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصوص۔ اب جب اسماعیل کو امام بنایا تو ان کے عقیدے کے مطابق وہ منصوص تھا، لیکن وہ بچپن میں ہی فوت ہوگی۔ اب بنایا ہوا امام، اور وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا، بھئی یہ امام ہوگا، بچپن میں مر گیا۔ اب پورا مذہب شیعہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب انہوں نے دو راہ نکالی۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے کہا کہ جناب اسماعیل مرا نہیں، غائب ہوئے، اور یہ پھر آئے گا، آخر زمانہ میں یہ واپس آئے گا، تو وہ کہلوائے اسماعیلی فرقہ، وہ اسماعیلی بن گئے، اور اس کو کہتے ہیں شش امامی، 6 اماموں کو ماننے والے۔ اور جو دوسرا گروہ تھا انہوں نے کہا نہیں، اللہ کو بھول لگ گئی ہے، بدا اللہ چک گئی ہے، بھول گئی ہے، امام بنانا تھا موسیٰ کاظم کو، لیکن اللہ کی طرف سے چٹھی آ گئی، اسماعیل کو امام بنایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بدا ہو گیا۔ بدا کا معنی اللہ نو بھلیکھا لگ گئی ہے، معاذ اللہ، اللہ کو پتہ نہیں تھا، بعد میں ظاہر ہوا یہ تو مر جائے گا، تو اس لیے ادھر عقیدہ یہ ہے کہ امام مرتے بھی اپنے اختیار سے، لا یموتون الا باختیار منہم، لیکن ادھر یہ نظریہ بھی ہے، تو آپ اندازہ کریں، تو یہاں 6 امامی الگ ہو گئے اور 12 امامی الگ ہو گئے۔ موسیٰ کاظم کو ماننے والے وہ 12 امام اثنا عشری بنے، اور 6 امامی جو ہے یہ کون بن گئے؟ یہ کرامتی، اور یہی 6 امامی اسماعیلی، اور یہی 6 آغا خانی، جو پاکستان میں فرقہ موجود ہے آغا خان کا، یہ بھی یہی 6 امامی آغا خانی ہے، اور انہوں نے سب سے پہلے مل کر یہ پیری مریدی کا سلسلہ شروع کیا۔ پیری مریدی کہاں سے آئی؟ کرامتا سے، اور کرامتا اور یہ حسن بن صبا باطنیہ فرقہ وہ بھی انہی کا ہے، اور انہوں نے 7 درجے دعوت کے بنائے اور 7 سٹیپ تصوف کے۔ جب 7ویں درجے پہ انسان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں وہ سب کچھ حلال ہو جاتا ہے، خنزیر کھائے سب حلال، زنا بھی جائز معاذ اللہ، خنزیر بھی جائز، نمازیں معاف، روزے معاف۔ یہ آخری درجہ ہے جس کو آپ بولتے ہیں کہ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ یہ پہنچی ہوئی سرکار وہ کہ نمازیں بھی معاف، روزے بھی معاف۔ اب اس کی عبادت چرس پینا ہے، شراب پینا ہے، اور بھنگڑا، ناچ اور پیری مریدی، یہ تصوف کی آخری منزل ہے۔ یہ فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچ گیا، اور بقا باللہ کے مقام پہ پہنچ کر یہ تعلق مع اللہ مضبوط ہوا، اور اسی سے پھر آگے ہوا کہ بندہ نہیں، یہ بندہ خود اللہ ہے۔ یہ بندہ خود کیا بن گیا؟ اللہ معاذ اللہ بن گیا۔ تو اب توجہ ہے میری طرف۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلا فتنہ، تمام فتنوں کی بنیاد، اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ سبائی فتنہ تھا۔ عبداللہ ابن سبا کی پارٹی تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلہ میں آئی، اور وہ مقابلہ کا رنگ سیاسی تھا، لیکن اصل میں کفر پر اسلام کا لباس تھا، اور یہودیت تھی، مجوسیت تھی، جو اسلام کے لبادے کے اندر آئی تھی۔ عام میں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اس پر میں نے مفصل بحث کی ہے، لکھا ہے اپنی کتاب کلمۃ التوحید۔ اس کے ابتدا میں پوری تاریخ میں نے لکھی کہ اسلام میں شرک کیسے آ گیا۔
اور مواحدین میں شرک کہاں سے آیا، مسلمانوں میں شرک کہاں سے آیا، تو اس پر پوری بحث سے وہاں دیکھ لو۔ تو بہرحال آج میں نے چند باتیں عرض کرنی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العزت نے سورۃ نور میں ایک وعدہ فرمایا، اور سورۃ نور کی اس آیت کا نام ہے آیت استخلاف، اور یہ آیت نمبر 55 ہے سورہ نور کی۔ اور توجہ کرنا، اس میں اللہ رب العزت نے ایک وعدہ فرمایا، وعد اللہ، اللہ نے وعدہ فرمایا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، تو اللہ نے وعدہ فرما دیا۔ کس چیز کا وعدہ؟ دو چیزیں سمجھنی ہے، کن سے وعدہ کیا، کس چیز کا وعدہ کیا۔ تو وعدہ کن سے ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے یہ وعدہ کیا ان لوگوں کے ساتھ جو اس آیت کے نزول سے پہلے ایمان بھی لا چکے تھے اور عمل صالح بھی کر رہے تھے۔ علماء سمجھ سکتے ہیں الذین آمنوا منکم، کم کا خطاب صحابہ کو ہے کہ جو ایمان لا چکے ہیں تم میں سے، وعملوا الصالحات یعنی نزول آیت سے پہلے جو ایمان بھی لا چکے ہیں اور عمل صالح بھی کر رہے ہیں، یہ ان سے اللہ نے وعدہ کیا۔ اور اس وعدہ کو سورۃ الحج میں کھولا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایمان لا بھی چکے ہیں اور عمل صالح بھی کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الذین اخرجوا من دیارہم، یہ وعدہ مہاجرین صحابہ سے۔ کس سے ہے؟ مہاجرین صحابہ۔ آمنو منکم، سورہ نور بتا رہی ہے یہ بات ہے ان سے جو نزول آیت پر ایمان لا چکے ہیں۔ لیکن دو قسم کے لوگ تھے نزول آیت پہ ایمان لانے والے، ایک لوگ وہ تھے جو انصار تھے اور دوسرے وہ جو مہاجرین۔ تو سورۃ حج نے متعین کیا کہ ان سے مراد کون ہے؟ مہاجرین۔ امکناہم فی الارض، اور وہاں پر بھی اسی آیت کا مضمون بیان کیا سورۃ الحج میں، اور متعین کر دیا کہ یہ وہ کون ہے؟ مہاجرین۔ اب وعدہ کس چیز کا ہے؟ تین چیزوں کا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، پہلی چیز کہ اللہ ضرور بالضرور ان کو خلافت دے گا زمین میں۔ خلافت، اور خلافت بھی کیسے ہوگی؟ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، خلافت ہوگی علی منہاج النبوہ۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ، خود بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے انبیاء میں سے کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی کسی نبی پہ موت آتی تو اس کا جانشین نبی ہوتا تھا۔ خلفہ نبی، فرمایا لا نبی بعدی، خبردار میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن میرے بعد سیکون الخلفاء، میرے بعد خلفاء ہوں گے، نبی نہیں ہوگا، خلفاء ہوں گے۔ اور پہلے کا مستخلفہ، پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، جب بھی کوئی نبی پہ موت آتی تو نبی کا جانشین نبی ہوا کرتا تھا۔ جب نبوت جاری تھی اور امام الانبیاء پہ نبوت ختم ہو گئی، فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نیا کوئی نبی نہیں۔ تو میرے بعد کیا ہوں گے؟ سیکون
الخلفاء، میرے بعد خلیفے ہوں گے، نبی نہیں ہوگا۔ یہ ذرا ونڈ بھی دیکھو، خلفاء ہوں گے، اور خلفاء ایک دو نہیں، فیکثرون، بہت سارے خلفاء ہوں گے۔ تو یہ ہے کہ مستخلفہ، اللہ نے فرمایا خلافت دوں گا لیکن عام خلافت نہیں، خلافت ہوگی علی منہاج النبوہ، نبوت کے منہاج پہ ہوگی، اور بے عین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترجمانی ہوگی۔ اور دوسرا وعدہ کیا، فرمایا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، فرمایا کہ جو دین اللہ نے ان کے لیے چنا ہے، جس دین کا نام کیا ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ وہ رضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام، دین مرضی، فرمایا اس خلافت میں وہ میرا پسندیدہ دین جو مکننہم، اس دین کو زمین پر نافذ کر دوں گا اور اس کو تمکین عطا کروں گا، اس دین کو جاری کر دوں گا، اور وہی دین جاری کروں گا ان خلفاء سے، وہی دین جاری کروں گا جس دین کو میں نے پسند کیا۔ یہ دوسرا وعدہ ہے سورہ نور کا، اور فرمایا کہ میں وہ جو خلافت ہوگی وہ خلافت نیابت رسول ہوگی، علی منہاج النبوہ ہوگی، اور اس خلافت میں اس دین کو نافذ کر دوں گا، اس کو جما دوں گا زمین پہ، اور اسی کی اقامت ہوگی جس دین پہ میں راضی ہوں۔ اور تیسرا وعدہ کیا، بَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوفوں کو ختم کر دوں گا اور خوف کی جگہ امن دے دوں گا، یعنی ان کے بڑے بڑے دشمنوں کو شکست دے دوں گا اور بڑی بڑی سلطنتوں کو اٹھا دوں گا اور ان کو زمین میں جما دوں گا، اور بڑے بڑے دشمنوں کے خوف وہ ختم ہو جائیں گے اور ان کی حکومتیں مضبوط ہو جائیں گی۔ یہ تیسری شک ہے وعدے کی، اور میرے ساتھ چلنا ہے۔ پہلی شک کیا ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا، کس سے وعدہ کیا؟ بولو بولو، کس سے وعدہ کیا؟ منکم کون ہے؟ اصحاب رسول۔ اور پھر سورہ حج نے اور وعدے کیا، منکم سے مراد کون ہے؟ مہاجرین صحابہ، ان سے وعدہ کیا۔ اور وعدہ میں کتنی سکے ہیں؟ 3 سکے۔ ایک خلافت دوں گا، دوسرا اپنے دین مرضی پسندیدہ دین اسلام کو نافذ کروں گا، اور تیسرا ان کے دشمنوں کو شکست دے کے خوف کو امن سے بدل دوں گا۔ یہ 3 وعدے، 3 شکے اس بات کی۔ تو اب ذرا میری طرف توجہ فرمائیں، دنیا کے علماء سے پوچھو، تمام مفسرین متفق ہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ کب پورا ہوا؟ پورا ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو اس کی ایک ہی صورت ہے، وہ وعدہ پورا ہوا ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی خلافت میں۔ کس میں پورا ہوا؟ بولو، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی خلافت میں۔ اور اگر یہ بات تسلیم نہ کی جائے تو پھر اللہ کا وعدہ ہی سچا نہیں رہتا۔ 14 صدیاں گزر گئیں اور میں نے کہا کہ وعدہ ہوا کس سے ہے؟ صحابہ سے وعدہ ہے، آمنو منکم، اور صحابہ میں سے بھی مہاجرین سے وعدہ ہے، مہاجرین صحابہ سے۔ اگر اصحاب پیغمبر کی خلافت راشدہ، خلافت ابو بکر، خلافت عمر، خلافت عثمان، خلافت علی
اس کو برحق نہ سمجھا جائے تو اللہ کو اس وعدے میں جھوٹا ماننا لازم آئے گا۔ جو اللہ کو وعدے میں جھوٹا مانے وہ مسلمان نہیں، وہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کو جھوٹا کہے وہ مسلمان نہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ بولو، تم فتویٰ نہ لگاؤ، میں قرآن سے دکھا دوں گا۔ وہ آدمی کافر ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ پوری امت متفق ہے کہ اللہ نے جو یہ وعدہ کیا تھا یہ وعدہ پورا ہوا جیسے اللہ نے وعدہ کیا تھا، اور اس کی صورت کیا ہے؟ صورت خلافت ابو بکر ہے، خلافت عمر ہے، خلافت عثمان ہے، خلافت علی ہے۔ اگر یہ خلافتیں برحق نہ مانی جائیں تو اس وعدے کا روئے زمین پر کہیں وقوع اور ثبوت اور تحقق ہو سکتا نہیں۔ اور جو اللہ کو وعدوں کو جھوٹا کہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ وعدہ ابھی پورا نہیں ہوا، یہ وعدہ پورا ہوگا جب مہدی آئے گا، یہ وعدہ ابھی باقی ہے۔ تو میں نے کہا مہدی سے تو وعدہ ہی نہیں، یہ مہدی سے وعدہ ہی نہیں، یہ وعدہ کس سے ہے؟ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اور یہ وعدہ ان قربانیوں کے صدقے جو صحابہ کرام نے قربانیاں دی، بشارت ان کو دی رہی، مارے وہ کھا رہے، گھر انہوں نے چھوڑا، پیغمبر کے قدموں پہ سب کچھ قربان انہوں نے کیا۔ اللہ وعدہ کرے صحابہ سے اور پورا کرے مہدی کے ساتھ۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ وعدہ صحابہ سے اس طرح تو شہباز شریف بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا کا کوئی جھوٹا حکمران کرے تو کرتا رہے، رب سچا ہے، وہ جس سے وعدہ کرتا ہے انہی سے وعدہ پورا بھی کرتا ہے۔ پھر اس میں متواتر احادیث موجود ہے، متواتر احادیث نبی کریم علیہ السلام خود فرما گئے، اور کبھی خواب میں آپ کو دکھایا گیا، پیغمبر کا خواب بھی وہی ہے، اور کبھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اور وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ یہ خلفاء کی ترتیب کیا ہوگی۔ فرمایا سب سے پہلے ابو بکر ہوگا، پھر عمر ہوگا، پھر عثمان ہوگا، پھر علی ہوگا۔ یہ ترتیب خلافت خود احادیث میں، بخاری مسلم میں، ابو داؤد میں اسی ترتیب سے موجود ہے۔ تو پیغمبر کریم کا فرمان، صحابہ اور امت کا اجماع، اس پر ساری امت کے مفسرین کا اتفاق، یہ امر متفق علیہ ہے کہ یہ جو اللہ نے وعدہ کیا، یہ وعدہ کس سے کیا؟ صحابہ سے۔ اور یہ وعدہ پورا کس طرح ہوا کہ ابو بکر کی خلافت کی صورت میں، عمر کی خلافت کی صورت میں، عثمان علی کی خلافت کی صورت میں یہ وعدہ پورا ہو گیا۔ اگر ان کی خلافتوں کو اس وعدے کا مصداق نہ سمجھا جائے تو دنیا شیعیت دہلی سے ایران تک جمع ہو جائے، اللہ کے اس وعدہ پہ کسی صورت میں ایمان لا سکتی نہیں۔ کچھ بنیاد سمجھ آئی؟ اس کے بعد سمجھنے کے بعد سارے اعتراضات ختم ہو گئے، سارے اعتراضات۔ ذرا سمجھو بات، جہاں اللہ نے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے جو وعدہ کیا اس وعدے کے سیاق میں ایمان اور عمل صالح کو ذکر کیا، تو یہ اس بات کی حجت اور دلیل ہے کہ جس ترتیب سے خلافت ہوگی اسی ترتیب سے فضیلت ہوگی، اسی ترتیب سے شان ہوگی۔ یہ جو وعدہ موعود ہے، موعود خلافت کا، تو یہ آمنوا عملوا الصالحات پہ ہے، تو پتہ چل گیا کہ یہ ترتیب ایمان درجات کے لحاظ سے، عمل صالح کے لحاظ سے
فضیلت کے لحاظ سے بھی ترتیب یہی ہے، اور یہ آیت جیسے خلافت پہ نص کرتی ہے، اسی طرح یہ آیت اس امر پہ بھی نص کرتی ہے کہ ابو بکر صدیق سب سے اونچا مومن ہے، ان کے بعد عمر ہے، ان کے بعد عثمان ہے، ان کے بعد علی ہے۔ یہ تینوں درجات اور تفضیل کے درجات آمنو وعملوا الصالحات کے سیاق سے بھی سمجھ آگے، اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا ایمان بھی قطعی طور پہ سمجھ آ گیا۔ اور اب مسئلہ رہ گیا خلافت کے بعد کیا ہوگا۔ خلافت، یہ خلیفہ بنیں گے تو پھر کوئی تبدیلی آئے گی۔ شروع میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان عمل صالح کی بنیاد پہ خلافت ملے گی، اور خلافت ملنے کے بعد کیا ہوگا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، خلافت سے پہلے بھی پکے مومن، خلافت کے بعد بھی پکے مومن مل گئی، اور کیا کریں گے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اسلام میں خلافت نام اقامت توحید کا ہے، کس کا؟ بولو بولو شاہد، آج تھوڑا مشکل مضمون آ گیا ہے، توحید کی اقامت کا۔ آج کچھ لوگ اٹھے ہیں جی اقامت دین، اقامت دین کے لیے، اور وہ توحید کو فروع سمجھتی ہے، لا الہ الا اللہ کو فروع سمجھتی ہے، اور کئی تنظیمیں کہتی ہے جی ہم دین کو نافذ کر رہے ہیں، اور ان سے پوچھو کس دین کو نافذ کرتے ہو؟ محمد الرسول اللہ کا دین تو محمد عربی کے دین کا خلاصہ، ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ۔ محمد عربی کے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ بغیر اسباب کے سننے والا صرف اللہ، حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ، اور جو اس مسئلہ کو فروعی کہے، جو اس پکار والے مسئلہ کو کیا کہے، فروعی، اور پھر کہے جی میں اقامت دین پہ محنت کر رہا ہوں اور دین کو نافذ کروں گا، اس کو کہا تو ابو جہل کے دین کو نافذ کرے گا، بے ایمانہ، تجھے دین کا پتہ ہی نہیں، جو محمد مصطفیٰ کا دین ہے تو اس کو فروعی کہہ رہا ہے۔ یہ پکار والا مسئلہ فروعی، الوہیت والا مسئلہ فروعی۔ آج کتابیں چھپائی جا رہی ہیں جناب، یہ ان مسائل میں نہ پڑھو، یہ فروعی مسئلے، امت کو اکٹھا کرو اور قانون نافذ ہو۔ کون سا قانون نافذ ہوگا؟ اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے۔ تو اقامت دین نام ہے اقامت توحید کا، اور محمد مصطفیٰ کا دین سارے کا خلاصہ یہی ہے، لہو دعوت الحق، پکار کے لائق ہونا، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ اگر جس دین میں توحید نہیں، یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بیچارے اچھے آدمی تھے، وہ اس پر تو کام کرتے رہے، اقامت دین اقامت دین، لیکن جب میں نے اس کے بعد بیانات سنے تو کہتے ہیں یہ مسئلہ پکار بھی فروعی، علم غیب بھی فروعی، اور مختار کل تصرف بھی فروعی۔ میں نے کہا واہ ڈاکٹر، اگر یہ سارے مسئلے فروعی ہیں تو کس دین کو نافذ کرے گا؟ کس دین کی اقامت کی بات کرتا ہے؟ سارے آج ہمارے اندر بھی ایسے لوگ چھپے ہیں سبائی، جو درسگاہوں میں بیٹھ کے محنت کر رہے ہیں، یہ تو جی فروعات ہیں، یہ مسئلے فروعی ہیں، انہوں نے امت کو خراب کیا۔ اور میں کہتا ہوں توحید اول بھی توحید ہے، آخر بھی توحید ہے، اور اگر توحید نہیں نا تو پھر تمہارے شیخ الحدیثوں سے مریم نواز لاکھ درجے بہتر ہے۔ صاف مسئلہ ہے، اگر توحید کا نفاذ نہیں، اللہ کی کتاب کے مسئلے کا نفاذ نہیں، پھر تم ملا ہو یا مفسر ہو، صوفی ہو یا مجتہد ہو، جو بھی ہو،
تم سے مریم نواز کروڑ درجے بہتر ہے۔ اب ڈھیلے ہو گئے، میں حقیقت بات کر رہا ہوں کہ جب معیار ہی کوئی نہیں تو خلافت شروع آمنو، اور مقصد کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شیئن کو یاد رکھنا، صنمن نہیں، حجرن نہیں، پتھر نہیں، بت نہیں، شیئن کسی نبی کو بھی شریک نہیں کریں گے، کسی ولی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ آگے فتویٰ آیا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو آدمی کفر کرے گا اس خلافت کے بعد یا اس وعدہ کے بعد یا اس خلافت پر اعتراض کرے گا، من کفر، مفسرین فرماتے ہیں یہ سب سے پہلے من کفر کا مصداق وہی لوگ تھے جو حضرت عثمان کے مقابل آئے۔ من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، جو اس کے بعد بھی کفر کرے گا وہی اصل پیپر کھرا فاسق ہے، هم الفاسقون۔ تو یہاں تک یہ ثابت ہوا کہ اللہ نے جو خلافت کا وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہوا، اور اس کی صورت کیا تھی؟ خلفائے اربعہ کی خلافت۔ توجہ میری طرف رہے کہ کس کی؟ خلفائے اربعہ کی خلافت۔ اس خلافت کو کہتے ہیں خلافت موعودہ۔ اس کے بعد بھی خلافت ہے، حضرت معاویہ بھی خلیفہ راشد ہے، حضرت حسن بھی خلیفہ راشد ہے، اس کے بعد بھی خلفائے راشدین ہیں، لیکن خلافت موعودہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا قرآن میں سورہ نور کی اس آیت میں، خلافت موعودہ کا مصداق صرف 4 خلفاء ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور ساتھ یاد رکھ لو، لوگ سمجھتے نہیں، حضرت معاویہ خلیفہ راشد ہے، حضرت حسن بھی خلیفہ راشد ہے، لیکن خلافت موعودہ کس کے پر ختم ہے؟ حضرت علی پر۔ حضرت علی تک خلافت موعودہ ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو مہاجرین ہیں، اور وعدہ کس کے ساتھ تھا؟ مہاجرین کے ساتھ تھا، اور صحابہ کے ساتھ تھا، صحابہ میں مہاجرین کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد خلافت ہے۔ یہ جو بعض لوگ حضرت معاویہ کو خلیفہ نہیں مانتے، یہ بھی بالکل اجہل الناس ہے۔ خلافت ہے، اور خلافت بھی خلافت راشدہ ہے، لیکن خلافت موعودہ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھو گے؟ خلافت موعودہ نہیں، خلافت موعودہ نہیں۔ تو اب تیسری بات بھی پھر سمجھ لو، اس خلافت میں اللہ نے 3 وعدے کیے تھے۔ ایک یہ ان میں اہم چیز کہ اس خلافت میں اسی دین کو تمکین ملے گی، اسی دین کو تمکین ملے گی جس پہ اللہ راضی ہے، جس پہ اللہ راضی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا خلفائے راشدین کے فیصلے جتنے بھی ہوئے ان پہ رب راضی ہے، ان پہ اللہ راضی۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ نے اسی وعدہ میں فرمایا کہ اس دین کو تمکین دوں گا، اس دین کو جماؤں گا جو ان کے ساتھ، جو دین میں نے خود پسند کیا، رضیت لکم الاسلام دینا۔ تو خلفائے راشدین کی بنیاد، چاہے وہ تراویح کا فیصلہ تھا اس پہ بھی رب راضی، 3 طلاقوں کا فیصلہ تھا وہ بھی دین مرضی ہے، جمعے کی 2 اذانوں کا فیصلہ تھا وہ بھی دین مرضی ہے۔ تو ان خلفائے راشدین نے جو کچھ دیا یہ وہ دین ہے جس پہ رب راضی ہے۔ اب اگر کوئی رافضی ناراض ہو، غیر مقلد ناراض ہو، کوئی بدعی ناراض ہو، کوئی مودودی ناراض ہو، کوئی اور ناراض ہو،
تو وہ جائیں جہنم میں۔ اللہ نے فرمایا میں اسی دین جس دین پہ راضی ہوں ان کی خلافت میں اسی دین کو تمکین فی الارض عطا کروں۔ کوئی اعتراض رہ گیا؟ ساتھ حدیث بھی ملا۔ اچھا یہ جو ترتیب میں نے ذکر کی نا، یہ ترتیب بڑے پیارے طور پہ بخاری میں ہے، بخاری میں بھی اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت علی سے اور بہت سارے صحابہ سے ثابت ہے۔ وقت بہت کم ہوتا ہے، بنیاد تمہید تو آ گئی، اب ذرا سنو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے 3697، اور پھر یہ حدیث بخاری ہی میں 3655 نمبر پہ بھی موجود ہے، اور 115 سندیں ہیں مختلف کتب میں اس حدیث کی، 115 اسانی اور 115 کتب حدیث میں موجود ہے۔ حدیث پڑھنے پڑھانے کا یہ طریق نہیں جیسے جیل میں ہے، اردو والی مشکات سامنے رکھ کے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق کلو کو پتہ ہی نہیں، تو ایک حدیث تب سمجھ آتی ہے کہ اس کے سارے نمبر نکالو۔ اب یہ سارے نمبروں والی حدیث ہے، اس میں بخاری میں لفظ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لفظوں پہ غور کرنا، فرماتی ہیں کننا فی زمن النبی لا نعدل بأبی بکر احدن ثم عمر ثم عثمان۔ ترتیب یہی تھی، فرماتے ہیں رسول اللہ کے زمانے میں، لفظ کیا ہے؟ رسول اللہ کے، اب کس کا زمانہ ہے؟ یہ نقطہ بھی اعلیٰ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ کی نبوت قیامت تک ہے یا نہیں؟ تو اس کا کیا معنی ہے فی زمن النبی؟ رسول اللہ کے زمانے کا پھر کیا مطلب؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کافۃ للناس رحمت للعالمین، جب آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے تو فی زمن النبی کا کیا معنی؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے کہ رسول اللہ کے زمانے میں، یہ بخاری ہے، اور بخاری جو بغیر تدبر اور تفکر کے پڑھے اسے بخار آتے ہیں، بخاری سمجھ کے پڑھنی چاہیے۔ فی زمن النبی، آگے فرماتی ہیں کہ ہم ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، ابو بکر کے بعد عمر، عمر کے بعد عثمان، یہ ترتیب کون ہے؟ اور یہ صحابہ کا نبی کے زمانے میں اجماع ہے، صحابہ کا نبی کے زمانے میں اجماع۔ بتانا یہ چاہتی ہے کہ پیغمبر کریم زندہ تھے تب ہم یہ سمجھتے تھے، لیکن پیغمبر کریم نے کبھی نکیر نہیں کی ہمارے اوپر، تو مطلب یہ کہ سب صحابہ پیغمبر کی رضا کے ساتھ اور پیغمبر کی زندگی میں اس بات پہ متفق تھے کہ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد عمر ہے، عمر کے بعد عثمان ہے۔ آج ڈاکٹر طاہر القادری جیسا پادری اٹھا اور اس نے ترتیب بدلی، کہتے ہیں حضرت علی ابو بکر سے افضل، دور لعنتیہ ہے بے ایمانہ، تجھے زیادہ سمجھ ہے یا نبی کے صحابہ کو زیادہ سمجھ ہے؟ اور حضرت علی خود، ان کی تقریریں موجود ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ افضل هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر، اور حضرت علی کی یہ روایت 80 سندوں سے منقول ہے، بالکل متواتر حدیث، جس میں حضرت علی فرماتی ہیں کہ اس امت میں نبی کے بعد
سب سے افضل ابو بکر ہے۔ اب علی زیادہ پڑا ہوا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کینیڈا کا شیخ الاسلام؟ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب سے بڑا افضل کون ہے؟ ابو بکر۔ اور یہ بخاری پڑھ رہا ہوں اور ابن عمر رسول اللہ کے زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ آگے دوسرے نمبر پہ حدیث فرمایا کنا نخیر بین الناس فی زمن النبی فنخیر ابا بکر ثم عمر ثم عثمان، ہم سب سے افضل ابو بکر کو نبی کے زمانے میں اور پھر عمر پھر عثمان۔ اب زمانے پہ اشکال آ گیا نا، یہ لفظ اب ساری روایتیں نکالنی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پیغمبر کی نبوت قیامت تک ہے کوئی تمہیں منکر؟ پھر فی زمن النبی کا کیا معنی کہ نبی کے زمانے میں؟ فی عہد النبی کا کیا معنی؟ اب جب ہم نے یہ حدیث نکالی، مصنف ابن ابی شیبہ جو امام بخاری اور مسلم کے بھی استاد ہیں، ان کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں علامہ ابن ابی شیبہ فرماتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 3031,936، اس پر فرماتے ہیں انا کنا نقول برسول اللہ حی برسول اللہ حی، سارے پڑھو ذرا، برسول اللہ حی، ہم یہ بات کرتے تھے جب رسول اللہ زندہ ہوتے تھے، برسول اللہ حی، کیا ہوتے تھے؟ زندہ ہوتے تھے، تب ہم کہتے تھے کہ ساری امت سے افضل ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، یہی ترتیب ہے، اور اس کے بعد حضرت علی ہے، اور یہی بات حضرت علی نے فرمایا افضل هذه الامہ ابو بکر ثم عمر۔ آگے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تیسرے کا نام لوں، تو کوئی مسئلہ پیش آئے اور حضرت علی ممبر سے اتر آئے۔ حضرت حسین کہتے ہیں کہ میں پوچھنا تھا یہ تیسرا کون ہے، تیسرا آدمی کون ہے جس کی بات ہو؟ کہتے ہیں میں نے اپنے ابا جی سے پوچھا یہ ثالث کون ہے تیسرا؟ فرمایا عثمان، یہ تیسرا عثمان ہے، اور یہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں یہ تیسرا عثمان ہے، یہی بات حضرت علی نے فرمائی، یہی سارے صحابہ کا اتفاقی مسئلہ، اور وہی میں نے کہا کہ آمنوا وعملوا الصالحات، خلافت ایمان اور عمل صالح پر مرتب ہے، تو جیسے خلافت کی ترتیب ہے یہی فضیلت کی بھی ترتیب ہے، اور یہی عظمت اور شان کی بھی ترتیب ہے کہ پہلے نمبر پہ خلیفہ ابو بکر ہے، تو پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی ہے۔ یہی ترتیب شان ہے، ترتیب فضیلت ہے، جو ترتیب خلافت ہے، اور یہ اس خلافت موعودہ کی خصوصیت ہے۔ اس کے بعد یہ ترتیب شان نہیں، مفضول بھی خلیفہ بن سکتا ہے، غیر مفضول بھی بن سکتا ہے، لیکن خلافت موعودہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو ترتیب خلفاء کی ہے وہی ترتیب ان کے ایمان، عمل صالح اور شان، اللہ کے ہاں عزت اور مقام کی بھی وہی ترتیب ہے۔ اچھا اب ایک ساتھ اور حدیث ملا لو، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پہ میری سنت بھی لازم، خلفاء راشدین کی سنت بھی، توجہ ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں، میں نے کوئی 15 اعتراض ذہن میں تھے جو حضرت عثمان پہ لوگ کرتے ہیں، آج میرا ذہن تھا میں وہ بیان کروں، لیکن جب میں سیڑھیاں اتر رہا تھا تو میرے ذہن میں بات آئی کہ یار یہ ایک ایک کا جواب دینے کی بجائے موڑتے رمبا رکھو، ایک ایک کا جواب دینے کی بجائے یہ وہ بنیاد ہے، یہ اترتے ہوئے میرے ذہن پہ بات آئی
الگ الگ جواب بھی ہم دیں گے، لیکن بنیاد یہ ہے جب پیغمبر فرماتے ہیں خلفائے راشدین کی سنت تم پہ لازم، قرآن کہتے ہیں وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور پھر قرآن کہتے ہیں مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ، مہاجرین اور انصار کا جو متبع ہے، ان کی تابع داری کرتا ہے، اس پر بھی رضی اللہ، اس پہ بھی اللہ راضی ہے۔ اب کسی ایک شیخ جی حضرت عثمان نے اذان کیوں بڑھائی، جواب کی ضرورت ہے؟ بولو 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 بولو۔ حضرت عمر نے تراویح کیوں پڑھائی، اور جی تمتع سے منع کیوں کیا، کسر پوری پڑی نہ پڑی؟ میں نے کہا بک بک بند کر، ملا جی پروفیسر جی کن کو چھیڑ رہا ہے؟ جن کی اتباع اللہ کی رضا کی بنیاد بن گئی ہے، اور تو گٹر کا کیڑا اعتراض کرے گا حضرت عثمان پہ؟ تو اعتراض کرے گا جس کا ابھی تک باپ کا شناختی کارڈ نہیں مل رہا؟ تو اعتراض کرے گا حضرت عثمان پہ، حضرت عمر پہ، حضرت علی پہ، حضرت ابوبکر صدیق پہ؟ تو اپنا نسب نامہ چیک کروا، تیری حیثیت ہی نہیں کہ اصحاب رسول پہ تو اعتراض کرے۔ تو ہے کون؟ تجھے ہم جواب دیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آمنو بھی ہیں، عامل الصالحات بھی ہیں، خلافت سے پہلے بھی، خلافت کے بعد بھی، اور ان کی خلافت میں جس دین کا نفاذ ہوا یہ وہی دین ہے، رضیت لکم الاسلام دینا دینہم الذی ارتضی لہم، یہ وہی دین ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی آج پروفیسر، ڈاکٹر، سکولی اٹھ کے سندے مانگے حضرت عثمان نے یہ کیوں کیا، تو اسے الٹا لٹکانا چاہیے یا نہیں؟ حضرت عثمان تو وہ ہے جن کی گارنٹی موجود ہے، اور تیری گارنٹی کیا ہے؟ تو اعتراض کرے گا حضرت عثمان پہ؟ انفن فی الماء بعثتن فی السماء، تیری حیثیت کیا ہے صحابہ پہ اعتراض کرنے کی؟ ہاں، صحابہ پہ اگر کوئی اعتراض کرے نا تو کم از کم صحابی ہو، صحابی پہ اعتراض کر سکتا ہے، لیکن تو گندی نسل، تو کیسے اعتراض کرے گا صحابہ پر؟ تو اس لیے پیغمبر کریم نے جو فارمولہ بتایا نا، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، کہ جب دیکھو نا کہ لوگ میرے صحابہ پر تبصرے کر رہے ہیں اور صحابہ کی غیبت کر رہے ہیں، تو تم نے فوراً کیا کرنا ہے؟ فقولوا، یہ فا آیا، فا مہلت دیتے ہی نہیں، تم نے فوراً کہہ دینا ہے بھائی بکواس بند کر، تیرے اوپر خدا کی لعنت اور پھٹکار۔ کیا جواب دے گو؟ فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ بعض تو آدمی وہاں کرے جہاں گارنٹی نہ ہو، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی رب نے گارنٹی دی ہے، ان پہ اعتراض کرے گا۔ اور جی حضرت عثمان حج تمتع سے منع کرتے تھے، اور جی کسر کا مسئلہ تھا، فلانا تھا، اور میں نے کہا تو حضرت عثمان کو فقہ سمجھائے گا؟ فقہ کے مسئلے بھی جیلوی مرزا سمجھائے گا یا مودودی صاحب سمجھائیں گے، فقہ والے مسئلے؟ اور اعتراض کریں گے حضرت عثمان نے یہ کیا وہ کیا۔ اس لیے یاد رکھو، جو اس قسم کا ذہن والا ہونا، تم نے اس کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ زندیق ہے، یہ زندیق اور بے ایمان اور منافق ہے۔ خیر بہرحال، تو پھر یہ ترتیب ہمیشہ قائم رہے گی، جو ترتیب آیت میں ہے، اس حدیث میں ہے، یہی ترتیب احادیث میں ہے۔ پیغمبر کریم احد پہاڑ پہ چڑھے، اور احد پہاڑ پہ، یہ حدیث متعدد کتب میں 36 کے قریب سندوں سے مروی ہے۔ آپ یہ بخاری میں 3 مقام پہ آئی ہے، اسی طرح اور کتب حدیث میں تو
آپ احد پہاڑ پہ تھے، بعض راویوں کو غلطی لگی اور انہوں نے احد کی جگہ پہ ہیرا کا نام لیا ہے۔ ہیرا کا نام یہ تسرع من الراوی ہے۔ احد پہاڑ پہ آپ چڑھے اور احد پہاڑ میں لرزہ طاری ہوا، ہلا، فرمایا اس وقت اور احد ٹھہر جا، اس وقت احد انما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ توجہ میری طرف کرنی، ہر اعتراض کا جواب۔ احد ٹھہر جا، تیری پشت پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، 2 شہید ہیں، شہیدان۔ اور کون تھے احد کی پشت پہ؟ ابو بکر، عمر، عثمان اور اللہ کے نبی۔ ایک نبی، مرزے کا بھی مکالہ ہو گیا، نبی صدیق، نبوت کے بعد نبوت نہیں صدیقیت ہے، صدیق و شہیدان، 2 شہید۔ کیا سمجھے ہو؟ حضرت عثمان کو شہید کس نے فرمایا؟ توجہ کرنی ہے، کس نے فرمایا؟ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم شہید فرمایا۔ اور صرف ایک مقام نہیں، جہاں میرے پاس 6 صحابہ سے امام احمد بن حنبل نے 6 صحابہ سے یہ 6 حدیثیں بنتی ہیں جن میں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ کپڑا اوڑھ کے آ رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کو کہ میرے بعد ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں، اس فتنے میں ہم کیسے اپنا ایمان بچائیں گے؟ فقال علیکم بالامین، علیکم بالامین، خبردار تم نے میری امت کے امین کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اور وہ امین کیا ہے؟ یشیر الی عثمان، امین ہذہ الامہ، حضرت عثمان۔ فرمایا امین کا لفظ دیکھو، امانت دار۔ آج تک لوگوں نے کیا بکواس کیے، وہ جی بیت المال میں خرد برد کرتے، قریبی رشتہ داروں کو نوازتے۔ پیغمبر نے ایک لفظ میں فرمایا کہ جو آنے والے ہوں گے وہ فتنہ باز ہوں گے، اور تم نے امین کو نہیں چھوڑنا۔ اور امین کس کو فرمایا؟ حضرت عثمان کو، جس کو پیغمبر امین کہے، امانت دار کہے۔ اور آج کوئی بے نسل، بد نسل، گندی نسل والا اٹھ کے اس پر الزام لگائے بیت المال کے متعلق، عہدوں کے متعلق، حکومتی نظام کے متعلق، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ پیغمبر کی بات حق ہے یا اس گٹر کے کیڑے کی بات سچ ہے؟ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ فتنہ، اور پھر فرمایا حضرت عثمان گزر رہے تھے، فمر رجل فقال یقتل ھذا یومئذ مظلوما، ایک فرمایا یہ آدمی جو جا رہا ہے نا کپڑا اوڑھ کر، یہ ایک دن شہید ہوگا، مظلوما، مظلوما شہید ہوگا۔ فاذا ہوا عثمان بن عفان، وہ عثمان بن عفان تھے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان کو بلایا اور فرمایا عثمان کہ ان اللہ کساک یوما قمیصا وان ارادک المنافقون، حضرت عثمان کو فرمایا کہ اللہ تجھے میری خلافت کی قمیص عطا کرے گا، خلافت کی قمیص۔ آگے ذرا لفظ سنو، بس ختم کرتے ہیں۔ ان ارادک المنافقون، اگر منافق ارادہ کریں، ان تخلا، کہ تو اس قمیض کو اتار دے، فلا تخلا،
تو نے خلافت کو نہیں چھوڑنا. ان ارادک المنافقون، پیغمبر کریم نے متعین کر دیا عثمان حق پہ ہوگا، مظلوم ہوگا، امین و ہادل امہ ہوگا، شہید ہوگا اور ظلمن شہید ہوگا. اور جو عثمان کے مقابل آنے والے ہیں وہ باغی ہوں گے، فسادی ہوں گے اور منافق ہوں گے. ابھی نہیں بات کھلی. اتنا واضح فرمان محمد مصطفیٰ، اور اس آیت کی روشنی میں ابھی بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو اللہ ہی اسے سمجھ دے. تو بہرحال میں نے عرض یہ کیا، یہ بنیاد رکھی گئی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اسی کی تفصیل ہوگی. میں نے عرض یہ کیا کہ اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا تھا، وعدہ کن سے تھا یہ بات سمجھنی ہے، اور وعدہ کس چیز کا تھا، اور تیسری بات کہ وہ وعدہ کیسے اور کہاں پورا ہوا. تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہے، وہ ہے خلافت موعودہ ابو بکر عمر عثمان علی کی خلافت. اور اس کے علاوہ اللہ کے اس وعدہ پورے ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں. تو جب ہے یہ خلافت تو پھر ابو بکر و عمر عثمان کے ایمان اور رفع درجات فی العمل اور تفضیل کی ترتیب اسی آیت سے ثابت ہو گئی، اور خلافت بھی اسی آیت سے ثابت ہوئی. اور پھر کس خلافت کے جو فیصلے ہیں ان پر بھی اللہ کا راضی ہونا اسی سے ثابت ہو گیا. اور یہی وہ بنیاد بن گئی کہ اہل بدعت وہ ہمیشہ کوئی فیصلوں سے بھاگے گا، کوئی خلافت سے بھاگے گا، کوئی خلفائے راشدین کے ہاں جو نفاذ شریعت ہوئی اور تمکین دین ہوئی اس سے بھاگے گا. اور جو حق والا ہے وہ خلافت کو بھی مانے گا، خلفاء کے فیصلوں کو بھی مانے گا. اور خلفائے راشدین کے زمانے میں جس دین کی تمکین ہوئی اسی دین کو دین محمد مصطفیٰ سمجھے گا، اسی دین کی اتباع کرے گا. بآخر دعوانا